الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر تبلیغ کی بات کی جائے تو تبلیغ کے اندر ہم بارہا سنتے ہیں کہ وہاں پر نبی کی قربانیوں اور صحابہ کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے. اگر میں اپنے اس بیان کے اندر، اپنے اس مضمون کے اندر جو میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، اگر اس کے اندر میں نبی کی قربانیوں کو بیان نہ کروں تو یہ میرا بیان ادھورا ہے. کیونکہ آج کل ایک غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب جماعت کے اندر نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ ہجرت کر کے دوسرے شہر مکہ سے مدینہ گئے تھے، اسی طرح ہم بھی فلاں شہر سے آپ کے شہر میں آئے، اور جس طرح نبی نے اور صحابہ نے قربانیاں دی، ہم بھی اسی طرح قربانیاں دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اب میں آپ کے سامنے نبی کی قربانیوں کو رکھوں گا، پھر آپ خود سوچیں کہ کیا نبی کی قربانیاں میری قربانیوں سے میچ ہو رہی ہے؟ پھر تو تم بول سکتے ہو کہ ہم نبی کی قربانیاں دے رہے ہیں، نبی کی طرح قربانیاں دے رہے ہیں. اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر تم کس منہ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی کی طرح قربانیاں دے رہے ہیں؟ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین پر مبعوث کیا اس وقت جب مکہ کے ہر طرف کفر کا ماحول تھا، باطل اپنے زوروں پر تھا، حق کو دبایا جا رہا تھا. اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین پر مسخر موجودہ محمد عربی کو مبعوث کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کے اندر، تو آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ چھپکے چھپکے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، اور آپ کر رہے تھے. سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جو ایمان لائے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. قرآن کی آیت ہے، آپ سنتے ہوں گے بارہا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد عربی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. جب بات امت کی ہوتی ہے اور جب بات ایسے شخص کی ہوتی ہے جن کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ہم کھل کر ان کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن جب رشتہ داروں کی بات آتی ہے، جب اپنوں کی بات آتی ہے، تو وہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے. نبی پر سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ اپنے گھر والوں کو ڈرانا. پھر بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، انہوں نے ایک پہاڑ پر چل کر، جس کو کوہ صفا کہا جاتا ہے، منادی لگائی اور کہا. اور عرب کے اندر جو ایناؤنسری بجتی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یا صباحا یا صباحا جب کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی. آواز لگانے کے بعد سب لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے. پھر آپ نے لوگوں سے ایک چیز منوائی کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو ابھی تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے اور نہ سنا ہے، لہذا ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو دردناک عذاب کے آنے سے ڈراتا ہوں. اس سے پہلے تم اللہ کے دین کو تسلیم کر لو. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤں گی. چنانچہ اس بات کو سنتے ہی آپ کے قریبی ایک رشتہ دار نے، جس کا نام ابو لہب تھا، اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہا، تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا اے محمد؟ تیرا ناس نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے اس کے بدلے کے اندر سورہ لہب کو اتارا، اور اس نے تو جو دعا مانگی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی، لیکن یقینی طور پر اس پر یہی بد دعا ثابت ہو گئی اور وہ ایک بری طرح کی موت مرا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ ہلاک و برباد ہو گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے. آپ مکہ والوں سے نا امید ہو کر ایک بستی کے اندر تشریف لے گئے جس کا نام طائف ہے، اور طائف کے اندر پہنچ کر آپ نے 3 آدمیوں سے ملاقات کی جو بڑے مانے جاتے تھے.
ملاقات کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے اللہ اور اس کے دین کی باتیں رکھی. انہوں نے ایک نے انکار کیا, ایک نے کچھ نہیں کہا, اور ایک نے کہا کہ میں آپ کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا. پھر آپ کے پیچھے چند لڑکوں کو لگا دیا اور وہ آپ کو پتھر مار رہے تھے. یہ ایسی حالت تھی کہ اگر میں کونے کے اندر بیٹھ کر اس کو میں سوچوں اور میں اس کو فیل کروں اپنے دل کے اندر تو میری روح کانپ اٹھے. آپ سوچو کہ وقت کا نبی ہے, اللہ کے کہنے پر وہ دین کی دعوت لے کر گیا ہے, وہ پھر بھی لوگ اس پر پتھر برسا رہے ہیں. وہ نبی لہو لہان پیروں کے اندر چل رہا ہے اپنے غلام کا سہارا لے کر, حضرت زید کا سہارا لے کر, اور وہ دونوں چل کر ایک باغ کے اندر ٹھہرتے ہیں. کس کا باغ تھا؟ سب سے بڑے دشمن عتبہ ابن ربیعہ جو غزوہ بدر کے اندر سپہ سالار تھا کفار کا. جب اس نے محمد عربی کو اس حالت کے اندر دیکھا تو اس کے دل کو رحم آ گیا اور اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ عداس, یہ انگور کے کھوشے ہیں, تم اس آدمی کے پاس لے جاؤ. اس کے دل کے اندر یہ آیا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس آدمی کے پاس چل کر اس سے اس کا حال پوچھوں جس کو میں نے تکلیف دی ہے. چنانچہ اس نے اپنے غلام کو بھیجا. جب غلام اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بسم اللہ پڑھ کر کھائی تو اس نے کہا کہ آپ کون ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. پھر اس کے بعد ایسی حالت دیکھی کہ وقت کے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے, پیر لہو لہان ہے, جسم نڈھال ہے. اللہ کا عرش کانپ اٹھا, آسمان لرز اٹھا. اللہ نے پہاڑ کے 2 فرشتوں کو حکم کیا, وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان بستی والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دو تو ہم ایسے کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے. لیکن قربان جاؤں اس محمد عربی پر جس نے یہ کہا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ. یہ نہ صحیح تو ان کی نسل کے اندر کوئی ایمان لانے والا آئے گا, یہ نہ صحیح تو ان کی نسل کے اندر کوئی ایمان لانے والا آئے گا. اور ایک شخصیت ابھری محمد ابن قاسم کی, جس نے ہندوستان کے اندر سندھ کو فتح کیا اور اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا. اس کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف وقت کے اندر آپ کو تکالیفیں پڑی. عقبہ ابن ابی معیط آپ کے جب نماز پڑھتے تھے تو آپ پر حجری رکھ دیتا تھا. آپ کی بیٹی آتی اور آپ سے حجری ہٹاتی تھی, اور لوگ آپ کو مارنے کے لیے تیار تھے ہر وقت کہ کسی بھی طرح ہم نعوذ باللہ محمد عربی کا خاتمہ کر دے تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاوے. اور آپ کو تکالیفیں دی گئی. غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا, آپ کے سر کے اندر کھود لگ گئی. میرا نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھو میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیتے. پھر وہ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میرا صحابی, تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ وقت کا نبی ہے, اگر وہ دعا کرتا تو آسمان سے دسترخوان اتر سکتا تھا, لیکن اس نے یہ چاہا کہ میری امت آئے گی, مجھے دیکھ کر, میری قربانی کو دیکھ کر وہ اپنی قربانیاں پیش کرے گی. اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی ہے کعب بن عجرہ, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا ہے, آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا صحابی 3 دن ہو گئے میرے پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا. یہ وقت کا نبی ہے. ایک مرتبہ آپ رات کے وقت اپنے پیٹ کو یوں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ بڑی بھوک لگی ہے, عائشہ بڑی بھوک لگی ہے. وہ نبی جس نے اس امت کی خاطر طائف کے اندر اپنے پیروں کو لہو لہان کروایا, وہ نبی جس نے اس امت کی خاطر اپنے دانتوں کو شہید کروایا, وہ نبی جس نے اس امت کی خاطر اپنے سر کے اندر خود کو برداشت کیا, وہ نبی جس نے اس امت کے خاطر 3 دن بھوکے رہ کر گزارے, وہ نبی جس نے اس دین کے خاطر, جس کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہے نہیں جلے, کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی نبی کی طرح قربانیاں دے رہے ہیں؟ اے امت کے نوجوانوں, اے دعوت ارشاد کے حضرات نمائندگان, میری بات آپ غور سے سنو. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے نبی کی قربانیوں کو اپنی قربانیوں سے کمپیئر نہ کرو. تمہاری قربانیاں کیا ہے؟ اگر تم انگلی بھی کٹاتے تو ہم یہ مانتے کہ تم نے نبی کی طرح قربانیاں پیش کی ہے, لیکن تم تو
تم کو تو انگلی بھی نہیں کٹانی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی کی طرح قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جیسے نبی نے قربانیاں دی، صحابہ نے قربانیاں پیش کی، ہم بھی اسی طرح آپ کے سامنے قربانیاں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیو، وہ نبی جس نے بڑی بڑی قربانیاں دی، صحابہ نے اپنے گردنوں کو کٹوایا اور اپنے بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، نبی کو اس دین کی خاطر نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، کیا تمہاری قربانیاں ان کی قربانیوں کے برابر ہے؟ پھر تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے نبی کی طرح قربانیاں دی؟ تو آج کل یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قربانیوں کو نبی کی قربانیوں سے ملانا چاہتے ہیں۔ تم ذرا سوچ کر مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری قربانیوں کے اندر اور نبی کی قربانیوں کے اندر کیا ایکوالٹی ہے، کیا برابری ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسری بات ہجرت اور نصرت کی۔ میرے بھائی، کیا تجھے ہجرت اور نصرت کا مطلب پتہ ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے جائیداد کو چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلا جانا ہمیشہ کے لیے۔ صحابہ کرام کو جب مکہ کے اندر تکلیفیں پڑی اور وہ پیارے حبیب کی اجازت سے انہوں نے اپنی جائیداد کو بھی چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور آ گئے مدینہ کے اندر۔ تم کو تو صرف بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے کچھ وقت کے لیے، تمہاری جائیداد بھی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ اور آج کل تو سائنس کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فون سے تم سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہو، تو پھر تم کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہجرت کر کے آئے؟ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی طرح ہجرت کر کے آئے، جس طرح صحابہ نے کی تھی، صحابہ کی مدد کے انصار، مدینہ کے انصار نے ان کی نصرت کی، تو آپ بھی ہماری نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی ذرا تم سوچو کہ تم کو ہجرت کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے، اس لیے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ خدا کے واسطے ایسی غلطیوں سے تم بچو، اور جو صحیح تبلیغ ہے، جس کو قرآن نے اور پیارے حبیب نے بیان کیا ہے اور صحابہ نے کر دکھایا ہے، اس طریقے پر تم چلنے کی فکر کرو۔ اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اب صحیح تبلیغ کے بارے میں، اور جو تبلیغ تھی، جو بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب کاندربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اور جو چلی آ رہی تھی، میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک ایک چیپٹر کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔